بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ماہ مقدس ربیع الاول، ربیع النور، انتہائی مقدس مہینہ ہے، انتہائی بابرکت مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس کی جو نسبت ہے نا، نسبت وہ کسی عام شخص سے نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء، امام المرسلین اور ولادت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہر چیز کی جو عظمت ہوتی، عظمت، مقام اور مرتبہ اس کی نسبت کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پر ایک ہی برس سے کاغذ بنتا ہے، اسی کاغذ کے اوپر اخبار چھپتا ہے، اسی کاغذ کے اوپر میگزین چھپتی ہے، اسی کاغذ کے اوپر 10 کتابیں چھپتی ہیں، اور اسی کاغذ کے اوپر اللہ کا کلام قرآن بھی چھپتا ہے۔ کاغذ ایک ہے، لیکن جو اعزاز و مقام اس کاغذ کو ہے جس پہ قرآن چھپا ہے، دوسرے کاغذوں کو نہیں ہے۔ نسبت کی بات، نسبت کی بات ہے۔ جب کاغذ کی نسبت اخبار سے ہوئی تو وہ اخبار رہا، جب اس کی کاغذ کی نسبت رب لم یزل کے کلام قرآن سے ہوئی، اب وہ کاغذ نہیں رہا بلکہ قرآن مقدس بن گیا۔ ہم اسے چومتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، ہم اسے ادب بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اب کاغذ نہیں کلام اللہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت قرآن ہو گئی، نسبت قرآن ہو گئی۔ یہ زمین جہاں ہم رہتے ہیں یہ باقی زمینوں کا حصہ ہے، آس پاس مکانات ہیں، رہائشیں ہیں، یہ زمین اسی کا حصہ ہے۔ اگر آس پاس مکانوں میں نماز پڑھی جائے جماعت کے بغیر، ایک نماز کا ثواب۔ گھر میں کتنے نمازوں کا ثواب ہے؟ ایک نماز کا۔ اگر وہی نماز مسجد میں آ کر اس جگہ پڑھی جائے جماعت کے بغیر، ایک نہیں اللہ 10 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ یا اللہ نماز تو وہی ہے نا، ہم نے گھر میں پڑھی ہے، ہمارا گھر بھی مسجد کے ساتھ ہے، پڑوس میں ہے، وہی نماز ہم نے مسجد میں آ کے پڑھی ہے، ثواب میں فرق کیوں ہے؟ فرمایا وہ تمہارا گھر تھا، اس سے نسبت تمہارے ساتھ ہے۔ مسجد میرا گھر ہے، اس سے نسبت میرے ساتھ ہے، لہٰذا میں نے ثواب میں اضافہ کر دیا۔ تو لہٰذا کسی چیز کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ نسبت کے ساتھ ہو، نسبت کے ساتھ ہو۔ جیسے نسبت اعلیٰ ہوگی اس چیز کی اہمیت اتنی ہی اعلیٰ ہو جائے، اتنی ہی بلند ہو جائے۔ اگر ہم وہی نماز جا کے پڑھتے ہیں بیت اللہ شریف میں، وہ بھی زمین ہے نا، بیت اللہ شریف میں پڑھتے ہیں، اللہ پھر ایک نماز کا ثواب نہیں دیتا، 10 نمازوں کا ثواب نہیں دیتا، اللہ جو ہے 1000 نمازوں کا ثواب نہیں دیتا، اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب دے دیتا ہے۔ یا اللہ زمین پوری دنیا کی تیری بنائی ہوئی ہے، تو سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ستار و غفار بھی ہے۔ یا اللہ ایک نماز میں نے گھر میں ادا کی ہے، ایک مسجد میں ادا کی ہے، ایک سعودی عرب کسی اور علاقے میں ادا کی ہے، اس سے وہ اعزاز مقام نہیں ہے جو حرم کعبہ میں ادا کی گئی، اس سے یہ اعزاز ملا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ بیت اللہ میرا گھر ہے، اس میرا گھر ہے، اس وجہ سے اعزاز دیا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ بیت اللہ میں تیرا گھر ہے،
جتنی مساجد ہیں دنیا کی وہ بھی تیرا گھر ہے نا؟ فرمایا ایسے سوال کرنے والے کبھی تو نے سوچا نہیں ہے، دنیا کی جتنی مساجد ہیں کسی کو کسی انسان نے بنایا ہے، کسی مسجد کو کسی ولی نے بنایا، کسی مسجد کسی اور نے بنایا، کسی مسجد کو کسی مسلمان نے بنایا۔ فرمایا وہ مسجدیں مسلمانوں نے بنائی ہیں، لیکن جو بیت اللہ ہے اسے میرے نبیوں نے تعمیر کیا ہے، اسے میرے نبیوں نے تعمیر کیا ہے، یہ نسبت انبیاء ہے۔ باقی مساجد بھی اللہ کا گھر ہے، فرمایا بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد حرام ہے، فرمایا اس سے نسبت انبیاء ہے، اس لیے میں نے پھر 1,00,000 نوازوں کا ثواب دے دیا۔ اس کی نسبت اعلیٰ ہوتی ہے نا تو اتنا مقام بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اللہ بات سمجھانے کے لیے میں مثالیں دے رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ازواج مطہرات سے مخاطب ہو فرمایا اے نبی کو بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سورۃ الاحزاب۔ اللہ فرماتا ہے نبی کو بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا اللہ وہ بھی خواتین ہیں، دوسری بھی خواتین ہیں، یہ ازواج مطہرات کو یہ خصوصیت کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا اب یہ دامن مصطفیٰ میں آ گئی ہے، ان کا نکاح میرے نبی سے ہو گیا ہے، اب یہ عورتیں دوسری عورتوں سے افضل ہے۔ فرمایا اے نبی کے بیویوں تم ایک عمل کرو گی میں ثواب 2 کا دوں گا، 2 عمل کرو گی ثواب 4 کا دوں گا۔ یا اللہ یہ ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے، ابھی نبی کی نسبت کی وجہ سے ہمارے ہاں جو بھی مسلمان فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتے ہیں عدت گزارنے کے بعد، لیکن جس عورت کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی ہے، اللہ کا نبی دنیا سے وفات پا گئے، فرمایا اے ازواج مطہرات اب تم دامن مصطفیٰ میں آ گئی ہو، تمہاری نسبت میرے نبی سے ہو گئی ہے، لہذا اب تم کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ فرمایا نکاح حرام ہے، کیونکہ جو میرے محبوب کے نکاح میں آ جائے اب کسی اور کے نکاح میں جا سکتی نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ۔ واپسی آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اس ماہ مقدس کو ربیع الاول شریف کو نسبت کس سے ہے؟ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب یہ ماہ مقدس آتا ہے نا پھر سوشل میڈیا پہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں، بھی کہاں لکھا ہے میلاد منانا، کہاں لکھا ہے ولادت منانا، کہاں لکھا ہے جلسے جلوس نکالنا، کہاں لکھا ہے جناب اجتماع کرنا، سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے، پورا سال سوالات نہیں ہوتے۔ یہ بتاؤ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ سیرت مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے، ہم یہاں میلاد منا رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر خیر کرنا، آپ کی تعریف کرنا، یہ میلاد ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی میلاد ہے۔ اچھا آج 6 ستمبر کو آپ جانتے ہیں کہ 6 ستمبر 1965 کو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر رات کی تاریخی حملہ کیا، ہمارے افواج پاکستان اور نوجوانوں نے انہیں شکست فاش کی۔ اللہ نے پاکستان کو عزت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ آج جتنے بھی ادارے ہیں، سکول، کالج، یونیورسٹیز، ہر ادارے میں تقریب ہوئی، شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے ہونے بھی چاہیے بھائی، جنہوں نے ملک پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ آنے والے جنریشن کو، قوم کو بتانا چاہیے کہ 6 ستمبر کوئی عام دن نہیں ہے، ہمارے پاک فوج نے اپنے جانوں کی قربانیاں دے کر ملک کا دفاع کیا ہے۔ جب بتائیں گے نہیں کسی کو علم کیسے ہوگا بھائی؟ ہونا چاہیے۔ اور سب نے یہ دن منایا ہے۔
افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ حب الوطنی کا اظہار ہے۔ تو یہ ماہ مقدس وہ مقدس ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ربیع الاول شریف عام مہینہ نہیں ہے، اس کی 12 تاریخ کو آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے ہیں، امام الانبیاء تشریف لائے ہیں، امام المرسلین تشریف لائے ہیں۔ یہی ولادت باسعادت ہے۔ اللہ پھر دنیا میں جو بھی آتا ہے پتہ نہیں ہوتا۔ میرے محبوب تشریف لائے، اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے اعلانات کرائے، حضرت آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے تخلیق فرمائی، آپ پر اللہ نے روح پھونکی، جب آپ نے آنکھ کھولی آپ کی نظر اشم اللہ پہ گئی۔ کہاں گئی؟ اشم اللہ۔ اللہ نے آپ کی تخلیق آسمانوں پہ کی ہے، اشم اللہ پہ گئی۔ آپ کی پہلی نظر جب عرش پہ پڑی، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلی نظر کوئی باپ کو دیکھتا ہے، کوئی ماں کو دیکھتا ہے، کوئی خالہ کو دیکھتا ہے۔ بابا جی آدم کی پہلی نظر کن کلمات پہ پڑی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملا کر لکھا ہے نا، یہ کوئی عام نام نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہی نام ہوگا۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملا کے لکھا ہے، پھر یہ بھی ہے جانتے وہ بھی تھے میں پہلا انسان ہوں، میں پہلا انسان، کوئی پہلے انسان پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ بابا جی آدم علیہ السلام سے کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نام اس میں نام محمد لکھا ہوا تھا، نام کو پڑھا۔ جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہے، پھر گندم کا دانہ کھایا، زمین پہ آ گیا۔ تفصیل واقعہ ہے، یہاں ادھر نہیں جاتے۔ اور زمین پہ آئے 300 سال تک اللہ کے نور استغفار کرتے رہے، آنسوں بہاتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ 300 سال اتنی ہماری عمریں نہیں ہیں۔ آج کل جو اور ایج آ رہی ہے، 60 سے 70 سال کے بعد موت آ رہی ہے، اور آپ 300 سال تک اللہ کی عبادت گزارتے رہے، توبہ قائم ہوتے رہے۔ ایک دن آپ کو بات یاد آئے تو قرآن مقدس فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آپ کو وہ کلمات یاد آ گئے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی، میرے آنکھ ایک کلمات پہ گئی تھی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، یا اللہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے اشم اللہ پہ لکھا ہے، اس محمد کا واسطہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ غیب سے آواز آئی، اے آدم 300 سال تک انتظار کرتا رہا، اگر پہلے دن ہی مجھے میرے پیارے محمد کا واسطہ دے دیتا تو تیری دعا قبول ہو جاتی، دعا قبول ہو جاتی۔ فرمایا اے آدم بتا تو صحیح تو نے یہ کیسے پہچانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب سے پیارے بندے ہیں؟ عرض کی یا اللہ جب میں نے آنکھ کھولی عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں جان گیا، پہچان گیا یہ کوئی ذات عام ذات نہیں ہے، کوئی خاص ذات ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ کر اشم اللہ پہ لکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ ملا کر
اپنے عرش پہ لکھا ہے. اللہ اکبر. کہ وہی نام اللہ لکھتا ہے نا جس سے اللہ کو پیار ہو. تو غائب سے آواز آئی اے آدم اگر یہ محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ زمان ہوتا نہ لوگ ہوتا نہ کرسی ہوتی. اے آدم اگر یہ محمد نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. لولا کا لما خلقت الذبوبیہ جسے کرسی کے الفاظ ہیں. فرمایا اے آدم اگر یہ محمد نہ ہوتے اپنے آپ کو خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یہ کائنات کی جو بہاریں ہیں, کائنات کی جو رونقیں ہیں, یہ کائنات کی جو وسعتیں ہیں, یہ سب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہے. سب کی محبت سے وفات ہوگی تو ہم تیرے ہیں. ہم نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ محبت سے وفات ہوگی تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. فرمایا محمد سے وفا کر جاؤ پھر سب کچھ تمہارا ہے. فرمایا اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجنا نہ ہوتا تو پھر اپنے آپ کو خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب اعلان کرتے ہوئے ہیں اے لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. کوئی نبی کہتا آنے والے کا نام احمد ہوگا. جب وہ آ جائے اس پر لتؤمنن بہ ولتنصرنہ اپنی قوم کو اعلان کرتے اس پر ایمان بھی لے آنا اس کی مدد بھی کرنا. اللہ نے اعلانات کروائے ان سے انبیاء سے اعلانات کروائے. اللہ اکبر. اور 12 ربیع الاول وہ دن ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا. آپ کی پیدائش ہوئی اور جب حضور آئے تو پھر دنیا جگمگا ہوتی. جہالت بربریت ظلم کا خاتمہ ہوا. ظلم کا خاتمہ ہوا. حضور آئے اللہ نے بیت اللہ کو بھی اعزاز دیا. تو تشریف لائے اللہ نے عورت کو ماں کا مقام دیا. حضور تشریف لائے اللہ نے عورت کو بہن کا مقام دیا. حضور تشریف لائے اللہ نے عورت کو پھپھی و خالہ کا مقام دیا. یہاں تک اللہ کا مرغوب نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا؟ حضور تشریف لائے تو یہ مقام ملا. حضور تشریف لائے اللہ نے باپ کو مقام دیا. فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. فرمایا اگر جنت لینی ہے خدا کو راضی کرنا ہے باپ کو بھی راضی کرو اور ماں کو بھی راضی کرو. زمانہ جاہلیت میں نہ کوئی باپ کی عزت تھی نہ کوئی ماں کی تھی. اسلام نے مقام دیا. حضور تشریف لائے تو سب کو یہ مقام ملا. ظلم ختم ہوا, بربریت ختم ہوئی, غلاموں کو مقام ملا, عورتوں کو مقام ملا, جانوروں کو تحفظ کیا. زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا جانور کا کوئی ایک عضو کاٹ کے کھا جاتے. فرمایا نہیں یہ تمہارے لیے حرام ہے. اسلام سے پہلے کیا ہوتا مرد و خواتین کی بولیاں لگتی تھی فروخت ہوتے تھے. اسلام نے اس کو ختم کر دیا. فرمایا انسان وہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اسلام نے مقام دیا. اللہ حضور نے یہ مقام دیا. اور یہاں تک فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرو ذبح سے پہلے چھری کو تیز کر دیتے. انسانوں کے ساتھ تو ہمدردی تھی ہی صحیح, جانوروں کے ساتھ ہمدردی. فرمایا چھری کو تیز کر دیا کرو. اور اس کے بعد فرمایا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح باندھ دیا کرو تاکہ ذبح کے بعد اسے تکلیف نہ ہو. کہ محبوب خدا کے آنے سے مقام ملا. یا ماہ مقدس کی نسبت کس سے ہے؟ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 سال کے ساتھ ہے. اللہ نے اس سے مقام کو ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا اے معبود آپ فرما دیجئے جب تجھ پر اللہ کی رحمت ہو جائے اللہ کا فضل ہو جائے تو فبذلک فلیفرحوا. فرمایا تم خوشی کا اظہار کیا,
بنایا کرو، وہ خیر مما یجمعون، فرمایا جو تم مال و متاع جمع کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر ہے خوشی منانا۔ اولاد مل جائے اللہ کا فضل ہے، بیٹا مل جائے اللہ کا فضل ہے، بیٹی مل جائے اللہ کی رحمت ہے، صحت مل جائے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت اولاد کرتی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اچھا کاروبار اللہ کا فضل ہے، اچھی جاب اللہ کا فضل ہے، اچھا مکان اللہ کا فضل ہے، اچھا کھانا پینا لباس اللہ کا فضل ہے، سب اللہ کے فضل ہے، لیکن سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ نے سب سے بڑا اللہ کا بڑا فضل کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے مومنوں میں نے تجھ پر آسان کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں جسم دیا، قرآن مقدس میں کہیں بھی لفظ سے احسان نہیں آیا، جسم میں آزادی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے زمین دی، کہیں احسان کا لفظ نہیں آیا۔ اللہ نے آسمان دیا، آسمان میں سورج دیا روشنی کے لیے، آسمان میں اللہ نے چاند دیا روشنی کے لیے، احسان کیا، احسان جتلایا نہیں ہے۔ بولنے کے لیے زبان دی، احسان نہیں جتلایا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، احسان نہیں جتلایا۔ المختصر اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ تو میرے نعمتوں کو گننا چاہو، گنتی کرنا چاہو، گن نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم میری کون کون سی نعمتوں کا کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سانس کا آنا جانا اللہ کی نعمت ہے، یہ دیکھنا اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں لیکن احسان نہیں جتلایا۔ جب محبوب خدا کے بھیجنے کی باری آئی نا، اللہ سبحانہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنوں میں نے تجھ پر احسان کر دیا۔ معلوم یہ ہوا سب نعمتیں کب ہیں؟ حضور کا آنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا پیارا رسول تم میں مبعوث فرما دیا ہے۔ حضور کا آنا سب سے بڑا احسان ہے۔ اس ماہ مقدس میں حضور تشریف لائے، ہمیں یہ چاہیے کہ آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارے، آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارے، یہ اسی کے اندر ہماری دنیا